قوم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے جو جتنے بڑے لیڈر، جتنے بڑے رہبر، جتنے بڑے رہنما کے حکم پر چلتی ہے، ان کے کہنے پر چلتی ہے، وہ قوم جلد ترقی کرتی ہے، وہ قوم عروج پکڑتی ہے۔ آئیں ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد کامل، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کتنے بڑے لیڈر ہیں کائنات میں۔ محسن انسانیت انہیں کہا جاتا ہے، صادق الامین انہیں کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی بات پر کتنا عمل کرتے ہیں، ان کی بات پر کتنا ڈٹ کر پہرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم مانا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم بطور قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کتنا پہرا دیتے ہیں، کتنی جان نشاور کرتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک دوست ہے ہمارے، انہوں نے ایک بوڑھے آدمی سے ہماری ملاقات کروائی جو بڑی تبلیغ کا شوق رکھتے تھے اور پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی سبق دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں جاپان میں تبلیغ کرنے کی غرض سے گیا، وہاں 8 لوگ تھے جاپانی جنہوں نے مجھے سننے کا بندوبست کیا۔ ایک دفتر کے اندر انہوں نے درمیان میں ٹیبل لگایا اور سائیڈوں پہ کرسیاں، ہم سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، قرآن پاک کی تعریف کی، میں نے قرآن پاک کا تعارف کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نام ہم نے بار بار سنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ نکالا جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھی تھی، اور حدیث پاک بڑی خوبصورت قلم سے لکھی ہوئی تھی، بڑے پیارے انداز سے۔ وہ انہوں نے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ یہی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ بار بار نام لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہی ہیں ہمارے پیارے آقا و مولا، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے لیے رہنما بن کر آئے۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے دیکھیں کہ یہ بات ان کی حدیث ہم نے سنبھال کے رکھی ہے، اور ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ جو ان باتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بالکل کامیاب ہوگا۔ ہم اس ہستی کو پیغمبر ہونے کے ناطے تو نہیں مانتے، ہم نبی ہونے کے ناطے تو ہمارے پاس ان کا کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن ہم ان کو رہبر مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، ہم ان کو رہنما مانتے ہیں، ایک دانشور مانتے ہیں۔ ہم نے ان کی جو ہسٹری پڑھی ہے یہ صادق الامین ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور ہم کتنا مانتے ہیں، آپ کتنا مانتے ہیں؟ اب دیکھیے، وہ کہنے لگے ہم جتنی ترقی کر رہے ہیں وہ اس حدیث کے تحت کر رہے ہیں۔ حدیث کیا تھی؟ وہاں لکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ جملے لکھے ہوئے تھے، اور واقعہ ہی ہماری صحیح ستہ میں یہ حدیث پاک بار بار آتی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقف کیے ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے، شاید ہی میں نے حضور کا کوئی خطبہ ایسا سنا ہو جس میں حضور نے یہ جملے نہ ارشاد فرمائے ہوں، ورنہ ہر خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً
یہ جملے بولے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ جملے کتنا معنی رکھتے ہوں گے اور کتنا وزن رکھتے ہوں گے کہ ان جملوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ ان کی اہمیت کو سمجھیے، اور انہوں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہماری مکمل ترقی کا معیار یہی حدیث ہے، ہماری مکمل ترقی کی ضمانت یہی اس رہبر کا یہ قول ہے کہ ہم نے جب سے ایمانت داری شروع کی ہے، جب سے وعدے کی پابندی شروع کی ہے، اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں ہمارا سودا بکتا ہے اور ہماری مارکیٹیں وہاں تک جاتی ہیں، ہمارے دنیا میں ہمارا ایک معیار قائم ہو گیا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ حضور آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم تو کوئی ان کے قول پڑھتے ہیں تو ہم عائشہ اشکار اٹھتے ہیں، تو آپ تو ان کے عاشق ہیں، آپ تو ان کو پیغمبر مانتے ہیں، آپ تو ان کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ تو آپ ان سے عشق کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک لسٹ نکالی، رپورٹ نکالی، کہنے لگے جب رپورٹ نکالی تو سب سے اوپر وہ ایمانداری کی رپورٹ تھی۔ دنیا میں امانت داری میں کون کون سے ملک پہلے نمبر پہ، کون کون سے ملک دوسرے نمبر پہ، جو سالانہ رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ جب رپورٹ نکالی کہنے لگے کہ جاپان ایمانداری میں پہلے نمبر پہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے جب سے ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے الحمدللہ ہم پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ اور پھر وہ یوں انگلی نیچے کو لے کے آیا، یوں 67ویں نمبر پر 67 یعنی 67 نمبر پر پاکستان ہے۔ اور وہ کہنے لگے جس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے، آپ تو ہم سے زیادہ مانتے ہیں ان کو۔ اب بتائیں جس طرح پاکستان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا ہے، جس طرح آپ عمل کر رہے ہیں کہ 67ویں نمبر پر آئے ہیں، جس طرح آپ ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اس طرح عمل کریں یا جیسے ہم پہلے ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں ویسے عمل کریں؟ اور وہ خواجہ صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ یہ قصور ہمارا ہے، یہ قصور ان کا نہیں، وہ تو ان امتیوں کے لیے پہلے بھی روتے رہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پہلے صحابہ کرام عروج پکڑتے گئے، مسلمان عروج پکڑتے گئے، بغداد علم کا گڑھ بن گیا، بغداد پوری دنیا کا سردار بن گیا، اور پوری دنیا کی نظریں مسلمانوں پر تھیں، مسلمان ایک خوشحال قوم بن چکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے جب تک تم مومن رہے۔ اور آج ہمارا کیا حشر ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جن کو مدینے سے نکالا گیا، پھر شام میں آئے، شام سے نکالا گیا، پھر جرمن چلے گئے، وہاں سے 6.5 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، پھر پولینڈ چلے گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، پھر گٹروں میں چھپے، پھر وہاں سے ڈھونڈے گئے، جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور قرآن وہ صدا بلند کرتا رہا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ یہودی عیسائی دیکھتے رہے کہ ان کو کیسے ذلت ملی، کیسے خواری ملی۔ آج وہ ذلت کی روزی کون کما رہا ہے، آج کون بھیک مانگ رہا ہے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ ہمیں مومن رہنا چاہیے، مومن بننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مر کر بھی پہرا دینا چاہیے۔